أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق اللہ العظیم۔ جی، آیت نمبر 3 الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ پچھلی آیت جب ختم ہو رہی تھی تو اس آیت کے آخری الفاظ یہ تھے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ العزیز زبردست ہے، الغفور اور بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سے اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے۔ الذی خلق، جس نے خلق پیدا کیا، 7 سماوات، 7 کہتے ہیں عربی میں 7 کو، سماوات جمع ہے یعنی 7 آسمان، سما کی جمع سماوات، 7 آسمان بنائے، طباقا اوپر تلے، طباقا اوپر تلے یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ مطلب ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر جو ہے نا کوئی خاص واقعہ تو نہیں بیان کیا جا، بلکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کے کمال علم کو اور کمال قدرت کو کائنات عالم کے مختلف چیزوں سے بیان کیا جا رہا ہے، دلائل کے ذریعے سے، کبھی آسمانوں پر غور کرنے کے ذریعے سے اور کبھی مختلف نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے کمال علم اور اس کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسی میں سے دیکھیں اس کو بھی ذکر کیا گیا، جس نے بنایا 7 آسمانوں کو طباقا اوپر تلے۔ ما ترا، ما نفی کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں پہ نفی کے لیے ہے، نہیں ترا تم دیکھو گے، نہیں تم دیکھو گے، فی خلق الرحمن، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، تخلیق کو، رحمان تو مطلب اللہ تعالیٰ
کا نام ہے رحمان۔ ما ترا تم نہیں دیکھو گے فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، من کا مطلب سے ہوتا ہے، ویسے تو کبھی کو بھی کر لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ہم اردو میں کوئی ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، عربی کے لحاظ سے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہاں ہم اردو میں کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا تفاوت کا ترجمہ کر لیں گے۔ تفاوت کا مطلب ہوتا ہے فرق، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ لفظ تو تفاوت، فرق۔ تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق، یعنی تم اگر آسمان کی طرف دیکھو تو تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا خدا کی تخلیق میں، کہ آسمان میں کچھ نقص، کچھ اس طرح کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ جیسے آگے مزید اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں، فرجع البصر، فرجع پس لوٹاؤ، فرجع مطلب ہوتا ہے لوٹانا، پس لوٹاؤ البصر نگاہ کو، بصر کہتے ہیں نگاہ کو، ہل ترا، ہل مطلب ہوتا ہے کیا، ترا تم دیکھو گے، من فطور کوئی خلل، فطور کا مطلب ہوتا ہے خلل یا رخنا، اردو کا لفظ ہے استعمال ہوتا ہے، کیا تم دیکھو گے کوئی خلل، یعنی تم بار بار نگاہ دوڑاؤ نا آسمان کی طرف، ہر دفعہ تم دیکھو بار بار دوڑا کر، تب بھی تمہیں کوئی اس میں خلل نظر نہیں آئے گا۔ یعنی یہ پیچھے بتایا نا، کیا تم نہیں دیکھو گے خدا کی تخلیق میں کوئی فرق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا نا وہ ایک خاص توازن سے اور خاص ربط کے ساتھ جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے ہر چیز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے ڈھنگی چیز ہو، کوئی اس میں توازن نہ ہو، نہیں، بلکہ تم اگر بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو گے تو تب بھی تم کیا ہے، تمہیں کوئی اس میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس آیت کا ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، مطلب تو بالکل واضح ہے، الذی جس نے خلق بنایا، سب پیدا کرنا بھی ہوتا ہے ترجمہ اور کبھی بنانا بھی ہوتا ہے، یہاں ہم بنانا بھی کر سکتے ہیں ترجمہ اور پیدا کرنا بھی، کہ جس نے پیدا کیے سبع سماوات 7 آسمان طباقا اوپر تلے، ما ترا تم نہیں دیکھو گے فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی فرق، تفاوت کوئی فرق، فرجع البصر پس دوڑاؤ لوٹاؤ، دوڑانا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں فرجع کا، البصر نگاہ کو، ہل ترا کیا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی خلل۔ آگے اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت ہے نا اس میں دوبارہ اسی مضمون کو مزید پختہ فرما رہے ہیں اور اسی مضمون کو دوبارہ بتا رہے ہیں ایک دوسرے انداز سے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ارجع البصر، ارجع پچھلی آیت میں بھی آیا تھا نا فرجع، یہ وہی ہے لفظ، ارجع یعنی پھر دوڑاؤ، البصر نگاہ کو، کرتین، کرتین مطلب بار بار، پھر دوڑاؤ نگاہ کو بار بار، ینقلب، ینقلب لوٹ آنا، ینقلب مطلب ہوتا ہے انقلاب، کہتے ہیں نا انقلاب آ جاتا ہے، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تبدیلی آ جانا، لوٹ آنا، تو ینقلب یہ انقلاب جو بولا جاتا ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ عربی کے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ینقلب، ینقلب وہ لوٹ آئے گی، الیکا، الیکا، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کاف تو خطاب کے لیے آتا ہے، ایک ضمیر اشارے کے لیے، یعنی تمہاری طرف وہ لوٹ آئے گی، تمہاری طرف، البصر کیا چیز لوٹ آئے گی، خود بتا رہے ہیں نگاہ، لوٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ، خاسئن، خاسئ کہتے ہیں تھک ہار کر، وہو حسیر، اور وہ کیا ہوگی، حسیر، وہو واو کا مطلب تو ہو گیا نا اور ہوا مطلب وہ، حسیر نامراد، نامراد جو ہے وہ ہو کر لوٹ آئے گی۔ یعنی اس آیت میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو مزید جو ہے دوسرے انداز سے بتایا کہ تم نگاہ کو بار بار لوٹاؤ، تو تب بھی وہ تمہارے پاس، تمہاری نگاہ تھک کر لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں، آسمانوں کے پیدا کرنے میں کوئی
کوئی اس میں غیر وزنی چیز نظر نہیں آئے گی، غیر موزونی چیز نظر نہیں آئے گی، ایک خاص توازن نظر آئے گا، کوئی خلل، کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا آسمان کے پیدا کرنے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے انداز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کو پے در پہ جو ہے وہ بنایا ہے، 7 آسمان بنائے۔ یہ جو وہوا ہے نا، وہوا یہاں سمجھ لیں، یہ کہ واو جو ہے نا، واو عربی کے اندر ویسے تو اس کے معنی اور کے ہوتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہ واو کے معنی کبھی کبھی حال کے بھی ہوتے ہیں، یعنی حالت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو واو ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ یہاں بھی واو حالت کے معنی میں ہوگا، یعنی اس حال میں کہ وہ، ہوا کا مطلب تو وہ ہے، اس حال میں کہ وہ حسیر، نامراد ہوگی۔ ثم، اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، ثم ارجع البصر، ثم پھر، ارجع دوڑاؤ، البصر نگاہ کو، کرتین بار بار، ینقلب وہ لوٹے گی، الیکا تمہاری طرف، لوٹے گی، الیکا تمہاری طرف، البصر نگاہ، خاسئا تھک ہار کر، وہوا اس حال میں کہ وہ، حسیر نامراد ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا، آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنے یعنی قدرت کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں مثالوں کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وَلَقَدْ واو کا مطلب تو ہو گیا نا اور، لقد، لقد، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، اور اس پہ لام بھی آ جاتا ہے، تو مطلب پکی بات ہے، یعنی کہ پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ ترجمہ ہم یوں ہی کر لیں گے اس کا، اور تحقیق، زینا ہم نے مزین کیا، زینا ہم نے مزین کیا، السماء الدنیا، السماء مطلب تو ہو گیا آسمان، دنیا، دنیا جو نا، دنیا، دنیا کا مطلب ہے قریب، دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ قریب ہے، یہ پہلے آئے گی اور آخرت بعد میں آئے گی۔ تو دنیا کے جو معنی ہیں نا عربی لحاظ سے وہ قریب کے ہیں، دنا یا دنو سے نکلا ہے یہ لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ تو دنیا کو بھی دنیا جو کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے، ابھی موجود ہے، اس میں لوگ نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، تو یہاں پہ دنیا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قریب کریں گے، جو اس کے اصلی معنی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا اور تحقیق ہم نے مزین کیا، السماء الدنیا قریب والے آسمان کو، بمصابیح، مصابیح جو ہے نا، مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، اور مصباح عربی میں کہتے ہیں چراغ کو، چراغ، اور با کا مطلب تو ہوتا ہے سے، با کے تو بہت سارے معنی آتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تو یہاں سے کے معنی میں ہوگا، بمصابیح چراغوں سے، اور تحقیق ہم نے مزین کیا قریب والے آسمان کو چراغوں سے۔ یہ جو چراغ کا نا، چراغ، چراغ سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں مراد ستارے ہیں، ستارے، ستارے بھی روشن ہوتے ہیں، چمکتے ہیں چراغوں کی طرح، چراغوں سے روشنی ملتی ہے، تو یہ ستارے جو ہیں یہ بھی چمکتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، تو مصابیح سے مراد ستارے مراد ہیں، جو رات کے وقت ایک سجاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں نا، آسمان کے اوپر کبھی ستارے ہوں، کھلے آسمان تلے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، بس اوقات ستارے جب زیادہ ہوں تو آسمان سج رہا ہوتا ہے، یعنی ان کے، تو یہ فرمایا کہ ہم نے مزین کیا قریب والے آسمان کو بمصابیح چراغوں سے۔ ایک تو یہ بتایا کہ آسمان کی سجاوٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں یہ ستارے، اور ایک اور کام بھی ہوتا ہے ان سے، وجعلناہا، وجعلنا واو مطلب ہو گیا اور، جعلنا مطلب ہو گیا ہم نے بنایا، جعل مطلب بنانا ہوتا ہے، جعلنا ہم نے بنایا، ہا، ہاں کا مطلب ہو گیا ان، یہ ہا ضمیر ہوتی ہے، ضمیر پیچھے کسی لفظ کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، تو ہا کا مطلب ہو گیا ان کو، یعنی کس کو؟ چراغوں کو، اور ہم نے بنایا ان کو، رجوماً، رجوم رجم سے نکلا ہے، رجم کہتے ہیں نا سنسار کرنا، پتھروں سے کیا ہے؟ ہلاک کر دینا، سنسار کر دینا، تو رجوم اسی رجم سے نکلا ہے لفظ، تو رجوم کا ترجمہ کریں گے پتھر برسانے کا ذریعہ، رجوماً پتھر برسانے کا ذریعہ، للشیاطین
لام آ گیا نا الشیاطین پر، شیطانوں کے لیے، شیاطین شیطانوں کے لیے پتھر برسانے کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی جو تفصیل ہے نا وہ تو سورۃ الجن میں آئے گی، مکمل جو اس کی تفصیل ہے کہ ان کو جو ہے وہ ذریعہ کس طرح بنایا ستاروں کو۔ لیکن مختصراً یہ سمجھ لیں آپ کہ شیطان جو ہے نا وہ آسمانوں کے اوپر جا کر نا خبریں سن لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے نا شیطان آسمان کے قریب چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں جو ہے نا وہ سنتے تھے چوری چھپے، اور وہاں سے جو باتیں سنتے تھے نا جو ان کے کان میں پڑ گئی، اس میں کچھ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ ملا کر یہ نیچے نجومیوں کو بتا دیتے تھے۔ شیطان نجومی ہوتے ہیں نا، کاہن، جو کہتے ہیں کہ ہم غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، کاہن لوگ ہوتے ہیں جو، تو یہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس طرح ہوتا تھا کوئی بات صحیح بھی نکل آتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ان کے بعد جو ہے نا شیطانوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ اب اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں نا تو ایک شعلے کے ذریعے سے نا ان کو بھگا دیا جاتا ہے، کوئی شعلہ ہے اس کے ذریعے بھگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی نے شاید، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان پر بس اوقات بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، بس اوقات ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی شعلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے شیطان کو جو ہے نا وہ بھگایا جاتا ہے، یہ وہی شعلہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو وہ چوری چھپے باتیں سن کر جھوٹ موٹ ملا کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اور پھر کاہن لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے کوئی بات صحیح بھی ہوتی تھی اور کوئی بات غلط بھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو بھگانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اب کوئی اگر وہ شیطان آسمان کے قریب جاتے بھی ہیں نا چوری چھپے سننے کے لیے، تو وہ جو ستارہ ہے وہ شعلہ بن کر ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان کو، رجوماً، پتھر برسانے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، واو کا مطلب تو ہو گیا اور، اعتدنا تیار کر رکھا ہے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، عذاب السعیر، عذاب کا مطلب تو ہو گیا نا عذاب، سعیر دہکتی آگ، مراد وہی ہے، یعنی جہنم کا عذاب۔ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ استعمال فرمائے نا، کبھی اس کی دہکتی آگ کو ذکر فرمایا، کبھی کسی اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بیان فرمایا۔ تو عذاب السعیر، دہکتی آگ کا عذاب، ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی انہی شیطانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وَلَقَدْ، اور تحقیق، زَيَّنَّا، ہم نے مزین کیا، السماء الدنیا، قریب والے آسمان کو، بمصابیح، چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان کو، رجوماً، پتھر برسانے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، دہکتی آگ کا عذاب۔ اب دیکھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا ذکر فرمایا نا اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ستاروں کے ذریعے سے ان کو بھگانے کا بندوبست بھی کیا، اور آگ کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیت ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اس آیت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کافر لوگ تھے نا، یہ ظاہری بات ہے یہ شیطانوں کے دوست ہیں، شیطانوں کے ہم نوا تھے، اور شیطانوں کے ترغیب دینے پر، کفر پر یہ لوگ جمے ہوئے تھے۔
تو وہاں شیطانوں کے عذاب کا تذکرہ کیا، اب ان کافروں کے عذاب کا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تذکرہ ان آیتوں کے اندر فرما رہے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، الذین جو ہے نا، الذین عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے جنوں، جو، اس طرح ترجمہ اس کے ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے، کفروا کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اگلے لفظ کو دیکھتے ہوئے، کفر کا معاملہ کیا، جن لوگوں نے کفر کا معاملہ کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وبئس المصیر، وبئس، واو کا مطلب تو ہو گیا اور بئسا کا مطلب ہوتا ہے برا، بئسا برے کو کہتے ہیں۔ المصیر، مصیر کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، اور وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم جو ہے نا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ، ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، مطلب تو واضح ہے آیت سے، ترجمے سے، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کا معاملہ کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جہنم کو تھوڑا سا بیان فرما رہے ہیں، آگے 2-3 آیتوں کے اندر، بلکہ 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان کا جو آپس میں مکالمہ ہوگا وہاں تھوڑا سا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اذا القوا، اذا مطلب ہوتا ہے جب، اذا جب، القوا ڈالے جائیں گے، القوا مطلب ہوتا ہے ڈالنے کو کہتے ہیں، القاء سے نکلا ہے ڈالنا۔ اذا القوا، جب ڈالے جائیں گے، فیہا، فی مطلب بتایا تھا میں نے کہ میں ہوتا ہے، تو ہا کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا، اس میں، یعنی کس میں، جہنم میں، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، سمعوا، سمعوا سم سے نکلا ہے، سننے کو کہتے ہیں نا، سماعت جیسے بولا جاتا ہے اردو میں، تو سمعوا وہ سنیں گے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا، لہا اس کی، شہیقاً، شہیق کہتے ہیں دھاڑنے کی آواز، شہیقاً کا ترجمہ کریں گے دھاڑنے کی آواز، یعنی خوفناک آواز ہوگی اس کی، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی وہ آواز سنیں گے، دھاڑنے کی آواز۔ وہی یہ تفور، واو کا مطلب ہو گیا اور، ہیا وہ، تفور جوش مارتی ہوگی، تفور مطلب جوش مارتی ہوگی، یعنی جہنم جو ہے نا پوری طرح ان لوگوں کے لیے تیار ہوگی کہ ان لوگوں کو داخل کیا جائے، اور اپنا عذاب جو ہے وہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے، وہ اس عذاب میں ان کو جھلسا دے۔ وہی یہ تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اذا، دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، اذا جب، القوا ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا شہیقاً اس کی دھاڑنے کی آواز، وہی اور وہ، تفور جوش مارتی ہوگی۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی جہنم کا مزید اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کے جہنم کی کیفیت، کہ وہ جہنم کیسی ہوگی، یعنی عجیب اس کی حالت بیان فرما رہے ہیں تھوڑی سی۔ تکادو، تکادو مطلب ہے ایسا لگے گا، تکادو کا ترجمہ کریں گے ایسا لگے گا، تمیزو، تمیزو مطلب پھٹ پڑے گی، ایسا لگے گا وہ پھٹ پڑے گی، من الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، جیسے اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا غیظ و غضب، سنا ہوگا آپ نے لفظ، یہ جو غیظ و غضب بولا جاتا ہے تو یہ غیظ وہی تو لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے غیظ، غصے کو،
غصے من مطلب ہو گیا سے، غصے سے، تکادو ایسا لگے گا، تمیزو وہ پھٹ پڑے گی، من الغیظ غصے سے. کلما، کلما مطلب کیا ہے؟ جب بھی، کلما مطلب ہوتا ہے جب بھی. القیا، القیا وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، القو آیا تھا پچھلی والی آیت میں، یہ وہی لفظ ہے القیا. جب بھی القیا ڈالا جائے گا، جب بھی ڈالا جائے گا، فیہا، فیہا وہی جو پچھلی آیت میں آیا تھا اس میں، یعنی جہنم میں، فوجن، فوج کہتے ہیں گروہ کو، گروہ کو، جب بھی اس میں ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، سألہم، سألہ سوال سے نکلا ہے، اور سوال کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، تو سألہ مطلب پوچھیں گے، ہم ان سے، خزنتہا، خزنہ کہتے ہیں، خزنہ کہتے ہیں عربی میں محافظ کو، خزنتہا اس کے محافظ، خزنتہا اس کے محافظ، یعنی جہنم کے جو محافظ ہوں گے نا، مطلب وہ پوچھیں گے، یعنی ان کافروں سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، الم یہ حمزہ ہے نا، آ، اس کا مطلب ہوگا کیا. لم، لم نہیں کے لیے آتا ہے، نفی کی جاری ہوتی ہے اس میں، نفی کی جاری، نفی کے لیے آتا ہے. الم کیا نہیں، یأتکم آیا، یأتی آنے اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، کم مطلب ہو گیا تمہارے پاس، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، نذیر، نذیر کوئی خبردار کرنے والا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، یعنی کیا تم لوگوں کے پاس کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا جو تمہیں بتاتا. یہ ان سے جہنم کے محافظ پوچھیں گے. ترجمہ دیکھ لیں اس کا، تکادو ایسا لگے گا، تمیزو وہ پھٹ پڑے گی، من الغیظ غصے سے، کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا جہنم میں، فوجن ایک گروہ کو، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزنتہا جہنم کے گروہ، جہنم کے محافظ، خزنہ مطلب محافظ، الم یأتکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس، نذیر کوئی خبردار کرنے والا. قولو تو وہ کافر لوگ کیا کہیں گے، قولو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. قد، قد کا مطلب میں نے بتایا تھا نا، کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، یعنی جو بات یقینی طور پر ہو اس کے لیے استعمال ہو رہا تھا قد. تو قد کا ترجمہ کیا کریں گے، تحقیق یا بے شک بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک، جاءنا، جاء مطلب ہوتا آنا، آیا ہمارے پاس، نذیر خبردار کرنے والا، یعنی وہ کہیں گے، اقرار کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا. فکذبنا پس، فا کا مطلب کریں گے پس، کذبنا تکذیب سے نکلا ہے جھٹلانا، پس ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے جھٹلایا، پس ہم نے جھٹلایا. وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ، ما نفی کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی جیسے میں نے کہا کہ جو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں نفی کے لیے ہے. اور ہم نے کہا نہیں، نزل اللہ اللہ نے نازل کی، من شیئن کوئی چیز، شیء چیز کو کہتا ہے، یعنی وہ یوں کہیں گے ان سے کافر لوگ جہنم کے محافظ سے کہ ہاں ہمارے پاس خبردار کرنے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا بھی، اور اسی طریقے سے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ہم نے یہ والی بات بھی ان سے کہہ دی تھی. ان انتم اب کیا ہوگا، اب جو محافظ ہیں نا جہنم کے، وہ کیا کہیں گے، ان انتم تم نہیں ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر
یہ جو ترجمہ ہے نا ان انتم، بلکہ اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے ہی ہے، پیچھے والے جملے سے ہی ہے. یعنی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، اور یہ بھی کہا ان انتم، ان جو نا ان یہاں پہ نفی کے معنی میں ہے، یعنی تم نہیں ہو. انتم کا مطلب ہوتا ہے تم، ان کا مطلب ہو گیا نہیں. تم نہیں ہو الا مگر، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ضلال کبیر، ضلال مطلب گمراہی، کبیر بڑی. تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں. یعنی ہم نے یہ والی باتیں کہی تھی کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم لوگ کیا ہے، بڑی گمراہی میں ہو. جیسے کہ قرآن کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے نا کہ پیغمبروں نے ان کو دعوت دی تو قوم نے جھٹلایا اور برا بھلا کہا، اور یہ بھی کہا کہ تم گمراہی میں ہو، اور اس طرح کی باتیں مختلف انہوں نے کی تھی. تو کل قیامت والے دن بھی جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا آخرت میں، تو اس وقت بھی یہ لوگ خود اقرار کریں گے کہ ہم نے یہ باتیں کہی تھی کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، اور یہ والی باتیں بھی ہم نے کہی تھی کہ تم نہیں ہو مگر گمراہی میں ہو. اچھا، یہ والی بات وہ لوگ کہہ دیں گے. اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. قولو، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد بے شک، جاءنا آیا ہمارے پاس، نذیر خبردار کرنے والا. فکذبنا پس ہم نے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، ان انتم تم نہیں ہو، الا مگر، فی ضلال کبیر بڑی گمراہی میں. وقالو اور کیا کہیں گے وہ لوگ، یعنی وہی جہنمی لوگ جو کافر لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی بتا رہے ہیں وقالو، اور وہ کہیں گے. واو کا مطلب اور قولو کہنا، اور وہ کہیں گے لو کننا اگر، کننا لو مطلب ہو گیا اگر، کننا نسمعو. کننا جو ہے نا یہ عربی میں کسی فعل کے ساتھ بسا اوقات آ رہا ہوتا ہے، تو الگ سے کوئی ترجمہ اس کا خاص نہیں ہوتا. ترجمہ اردو کے اعتبار سے کبھی اس کا ہے ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ تھے ہو جاتا ہے، اور یہاں ترجمہ اس کا کننا نسمعو کا کریں گے. نسمعو مطلب تو سننا ہے، یعنی اگر ہم سن لیا کرتے، اگر ہم سن لیا کرتے. اور وہ کہیں گے لو کننا نسمعو اگر ہم سن لیا کرتے، او کا مطلب ہوتا ہے یا نعقلو، ناقل عقل سے نکلا نا، سمجھنا، یا ہم سمجھ سے کام لیا کرتے. ناقلو یا ہم سمجھ سے کام لیا کرتے. ما کننا، ما وہی نفی کے لیے، ما نہیں، کننا ہوتے. ما کننا، کننا کا ترجمہ یہاں پہ دیکھیں ہوتے ہو جائے گا. ما کننا نہیں ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، فی کا ترجمہ ہو گیا میں، اصحاب السعیر دوزخ والوں میں. اصحاب السعیر، اصحاب کا مطلب یہ کسی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے اصحاب، جیسے اصحاب الاخدود میں نے پچھلے دفعہ ہی بتایا تھا. تو اس طرح اصحاب السعیر مطلب دوزخ والے. تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ اگر ہم پیغمبروں کی بات مان لیتے اور اس پر عمل کر لیتے، یہ مطلب ہے سننے کا اور سمجھنے کا، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. وقالو اور وہ کہتے ہیں، وقالو اور وہ کہیں گے، لو اگر، کننا نسمعو اگر ہم سن لیا کرتے، او یا نعقلو سمجھ سے کام لیا کرتے، ما کننا نہیں ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں، دوزخ والوں میں ہم شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، فا کا مطلب وہی کریں گے پس. اعترفوا اعتراف سے نکلا اعتراف. اعتراف اردو میں کہتے ہیں نا کسی بات کا اعتراف کر لینا، یعنی اس کو مان لینا. تو یہ وہی لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کو. تو فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم، ذنب کسے کہتے ہیں عربی میں، گناہ کو، اپنے گناہ کا. پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا.
فسحقن، فسحقن فا کا مطلب فسحقن لاصحاب السعیر، فا کا مترجمہ ہوگا غرض، لاصحاب السحقن پھٹکار ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں، فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہ کا، فسحقن غرض پھٹکار ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے۔ کافروں کا تذکرہ ہوا، ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جہنم کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا، کافروں کے وہاں کیا مکالمہ ہوگا، جہنم کے جو محافظ ہے اس سے کیا بات چیت ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا، اور کافروں کا اپنے گناہ کے اعتراف کرنے کا ذکر فرمایا۔ اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ تذکرہ مومنین کا بھی فرما رہے ہیں، ایمان والوں کا بھی، کہ جن لوگوں نے بات مانی اور پیغمبر پر ایمان لائے اور اسلام کو اختیار کیا تو ان کے لیے کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ایک آیت کے اندر، ان الذین، ان بے شک، الذین جو، یخشون ڈرتے ہیں، یخشون خشیت سے نکلا ہے، خشیت اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ، ڈرنے کو کہتے ہیں، بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب، غیب کہتے ہیں نا بن دیکھے، غیب یعنی وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی بن دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت ہے، واجرن اور اجر ہے، کبیرن بڑا، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی جنت کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس آیت میں، ان الذین بے شک جو لوگ، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی بن دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے، واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ یہ جو ایک آیت ہے نا، اس ایک آیت میں بعض تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مشرکین جو نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے نا یوں کہتے تھے کہ دیکھو چپ کے باتیں کرو، ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معبود ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ سن لے، یعنی چھپ کے تم لوگ باتیں کرو، کہیں اللہ تعالیٰ سن نہ لے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَسِرُّوا، واو کا مطلب تو ہو گیا اور، اسروا بات چھپا کر کرو، قولکم اپنی بات، اسروا مطلب چھپا کر کرنا، قولکم قول کہتے ہیں نا بات، قول بات کو کہتے ہیں اپنی بات، اور تم چھپا کر کرو اپنی بات، او یا اجہروا بھی، اجہروا کہتے ہیں جہر سے نکلا نا، زور سے، اعلانیہ، اب اجہروا بھی یا زور سے کرو اس کو، انہ مطلب ہوتا ہے بے شک، ہو مطلب وہ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، علیم پورا علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، صدور جو نا وہ صدر کی جمع ہے، اور صدر کسے کہتے ہیں، سینے اور دل کو کہا جاتا ہے، بے شک وہ پورا علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور دلوں تک کی باتوں کا، یعنی تم زور سے کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَسِرُّوا اور چھپ کر کرو، قولکم اپنی بات، او یا اجہروا زور سے کرو، بھی اس کو،
انہو بے شک وہ علیم پورا علم رکھنے والا ہے بذات الصدور دلوں تک کی باتوں کا. الا یعلم من خلق، الا آگے اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں الا یعلم، کیا لا مطلب ہو گیا نہیں، اور امزہ کا مطلب کیا نہیں یعلم جانتا، کیا وہ نہیں جانتا من خلق جس نے پیدا کیا. من مطلب جو، جن، جس، یہ ترجمے ہوتے ہیں اس کے بھی. جس نے خلق پیدا کیا، جو اور جس، اس طرح ترجمہ ہوتا. کیا وہ نہیں جانتا من خلق جس نے پیدا کیا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اسے ہی پتہ نہ ہو، یعنی کیسے ہو سکتا ہے یہ بات. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ واو مطلب ہو گیا اور ہوا کا مطلب ہو گیا وہ، اور وہ اللطیف باریک بین ہے، خبیر مکمل طور پر باخبر ہے، مکمل طور پر وہ باخبر ہے کہ اسے تمہاری ہر بات کا علم ہے، چاہے تم چھپ کر کرو یا زور سے کرو، وہ دلوں تک کی باتوں سے بھی کیا ہے، واقف ہے. اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں. الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا من خلق جس نے پیدا کیا، وہوا اور وہ اللطیف باریک بین، الخبیر مکمل طور پر باخبر ہے. الحمدللہ یہ رکوع ہو گیا، ایک رکوع سورہ ملک کا، 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے. تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی ترجمہ یا کچھ بھی، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.